السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے دونوں طرف سے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی ٹینشن والی بات کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے لیے تھوڑی سی ٹینشن ہے، جو ہمیں تھوڑا سا دیکھ کے بھی برا لگا اور بہت ہی شرمندگی والی بات ہے ہمارے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کردہ امیدوار NA 121 سے وسیم قادر صاحب جو کہ کامیاب ہوئے، MNA بنے، اور اس کے بعد ان کو 11 تاریخ کو اغوا کر لیا گیا اور ٹھیک 12 تاریخ کو وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے نون لیگ کو شمولیت اختیار کر لی ہے، جو کہ آپ کے نیچے دیکھ رہے ہوں گے پکچر کے اندر، جو کہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ میں شمولیت کا اختیار کرتے ہیں۔ الیکشن لڑنے سے ایک ہفتہ پہلے اسی بندے نے حلف لیا تھا۔ حلف کے اندر انسان اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے پھر حلف لیتا ہے کہ میں یہ حلف لے رہا ہوں اور میں اس حلف کی پاسداری بھی کروں گا۔ مجھے اس انسان کے ایمان پہ بھی شک ہے، مجھے اس انسان کے دین پر بھی شک ہے جو حلف لے کر بھی پوری دنیا کے سامنے مکر گیا ہوا ہے، جو ہٹ گیا ہوا ہے، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے یہ کیا کیا۔ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی سارے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون بری طرح سے ناکام ہوئی ہے اپنا بیانیہ بنانے میں، اپنی الیکشن میں، ہر لحاظ سے وہ ناکام ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں محمد زبیر صاحب کا آپ انٹرویو دیکھ لیں ایئر وائی کے اوپر، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی کوشش کی، جتنی سٹرگل کی، عمران خان کی جتنی بھی کوششیں تھیں، سٹرگل تھیں، اس کا جیل میں جانا، بیٹھنا، عوام کے لیے ہی سارا کچھ کرنا، وہ سارا کچھ منظر عام پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو چیز دیکھ کے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ میں شکست کھا چکا ہوا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ویٹ کرتے تو شاید ان کو بھی جتوا دیا جاتا، بٹ یہ دیٹ واز گڈ سائن فار آل آف دا تحریک انصاف کہ سعد رفیق صاحب نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ وہ شکست کھا چکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے حلقے کے بارے میں، خواجہ آصف صاحب بھی بری طرح ہار چکے تھے، پر اچانک کیسے وہ جیت گئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فارم 45 کے مطابق تو وہ 50,000 کی لیڈ سے ہار رہے ہیں۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، حافظ نعیم الرحمن کیا ہی کمال آدمی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن جو کہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں کراچی کے اندر، جو کہ PS سندھ اسمبلی سے جیتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ میں نہیں جیتا، مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ایز پر 45 فارم میں ہار چکا ہوا ہوں، میں یہ سیٹ نہیں لے رہا، میں یہ سیٹ PTI کے سٹینڈنگ کینڈیڈیٹ کو دے رہا ہوں۔ تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کی جو سٹرگلز تھیں ان کا ریزلٹس نظر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد عمران خان بھی ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ، اور دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ اپنے فرائض انجام دیں گے اور پاکستان کو محرومیوں اور مشکلوں سے نکالیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور آگے پہنچائیں گے تاکہ بہت جلد ہم گرو کر سکیں، اور بیل آئیکن ضرور بجائیں، فالو کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔